باب السجود و فضلہ، یہ باب ہے سجود، سجدے اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔ سجدے کے معنی ہیں پیشانی کو زمین پر رکھ دینا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، علی الجبہتی پیشانی پر، والیدین دونوں ہاتھوں یعنی ہتھیلیاں، والرکبتین دونوں گھٹنے، کئے ہو گئے، واطراف القدمین اور دونوں پیروں کے کنارے یعنی انگلیاں جو ہوتی ہیں، کتنے ہو گئے 7۔ یہی وہ اعضائے وضو ہیں جنہیں کو کہا گیا ان المساجد للہ، تو مساجد سے مراد یہی اعضائے وضو ہیں 7، اور انہی میں مرنے کے بعد ان کے اعزاز میں کافور انہی اعضاء پر لگایا جاتا ہے۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ متفق علیہ، اور اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا تھا؟ ہم نہ سمیٹے کپڑے اور بال، بخاری و مسلم نے اسے نقل کیا ہے، یعنی نماز کی حالت میں ہم اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹے۔ جیسے بہت سارے لوگ گرد و غبار سے بچانے کے لیے، دامن آمن بچانے کے لیے، بہت سے لوگ اپنی پریس کی کرچ بچانے کے لیے کہیں ٹوٹ نہ جائے ہیں، اور بہت سے لوگ عادتاً اپنے دامن کو اٹھاتے ہیں، تو فرمایا اس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، اس سے خشوع میں فرق ہوتا ہے۔ اور بالوں کو سمیٹنے سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے مرد کے اگر بال ہیں تو ان بالوں کو وہ جوڑا نہ بنائے، ان کو سر پہ باندھے نہیں، بلکہ اسی طرح چھوڑ دے، تاکہ جب وہ سجدہ کرے تو اس کے بال بھی سجدہ کرے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدكم ذراعه انبساط الكلب متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اعتدال اختیار کرو، یعنی صحیح سے سجدہ کرو، ٹھیک سے سنت کے مطابق۔ ولا يبسط احدكم ذراعه، اور نہ پھیلائے تم میں سے کوئی آدمی اپنی کلائیاں انبساط الکلب، کتے کے پھیلانے کی طرح، یہ خلاف سنت سجدہ ہوا، یعنی کتا جب بیٹھتا ہے تو ایسے 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 رکھتا ہے کتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، خلاف سنت ہے۔ رانے پیٹ سے الگ رہے، آگے خود آ رہا ہوگا، تو فرمایا یہ سجدے کا اعتدال، متفق علیہ۔ وعن براء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جب تم سجدہ کیا کرو تو پہلے اپنے بولو ہاتھ رکھو، وارفع مرفقیک اور اپنی کونیوں کو زمین سے اونچا رکھو، رواہ مسلم۔ وعن میمونۃ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا بین یدیہ حتى لو ان بہمة ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت، هذا لفظ ابی داؤد۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے منقول ہے، فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے تھے، یعنی یوں رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے بکری یا بھیڑ کا تو اسے کہتے ہیں سخلا، اور جب تھوڑا سا چلنے لگتا ہے اسے کہتے ہیں بہما، یہاں تک کہ اگر چھوٹا سا بکری کا بچہ چاہتا کہ وہ گزر جائے آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے تحت یدئی، نیچے سے مرت، تو گزر سکتا تھا۔ یہ تو الفاظ ہیں ابو داؤد شریف کے، کما صرح فی شرح السنہ، جیسا کہ صراحت کی ہے اس کی شرح سنہ میں اپنی سند کے ساتھ۔ ولی مسلم بمعنی، اور مسلم شریف میں بھی اسی کے ہم معنی روایت ہے۔ کیا ہے وہ روایت؟ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمة ان تمر بین یدیہ لمرت، یعنی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم شریف میں اس طرح آئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تھے تو اگر چاہتا بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا تو آپ کے سامنے سے بین یدیہ، آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے گزر سکتا تھا۔ تو یہ جو امام صاحب مشکات نے تبصرہ کیا ہے یہ الفاظ ابو داؤد شریف کے ہیں،
اور مسلم میں اس کے ہم معنی روایت ہے۔ یہ کہہ کر کے صاحب مشکات کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پھر اور اس کے الفاظ کس کے ہیں؟ ابو داؤد کے۔ لہذا یہ روایت فصل اول میں نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ وعن عبداللہ ابن مالک ابن بجینہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مالک ابن بجینہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ، جب آپ سجدہ فرماتے تھے، فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے تھے یہاں تک کہ نظر آ جاتی تھی آپ کی دونوں بغل کی سفیدی۔ عام طور پر بغل کے اندر سیاہ بال ہونے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کا جسم ایسا نورانی اور صاف و شفاف تھا کہ اگر آپ کرتا نہ پہنے ہوتے صرف چادر، تو سجدے میں بغل کی سفیدی میں نظر آ جاتی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجودہ اللهم اغفر لی ذنبی كلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اپنے سجدے میں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، کلہ سارے گناہوں کو بخش دے، دقہ وجلہ چھوٹے گناہوں کو اور ان میں سے بڑوں کو، اور ان میں سے جو پہلے ہوئے اور جو ان میں سے بعد میں ہوئے، جو ان میں سے علی الاعلان ہوئے، جو ان میں سے چھپا کر ہوئے۔ یہ آپ نے تعلیم للامت کہا ہے، ورنہ تو آپ تو معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات من الفراش بستر پر، اس لیے کہ آپ کے گھر میں چراغ تو جلتے نہیں تھے، بستر پر میں نے نہیں پایا۔ فلتمسته، تو میں نے ٹٹولا، جب میں نے ٹٹول کے دیکھا، فوقعت یدی علی بطن قدمی، تو میرا ہاتھ پڑ گیا نبی کریم علیہ السلام کے پائے مبارک کے تلوے پر، بطن قدم کا اندرونی حصہ، وہ فی المسجد، اور آپ کہاں تھے؟ مسجد میں، بستر مسجد میں لگا ہوا تھا۔ تو پھر آپ سجدے میں تھے، بے وقوف کہیں گے، مسجد سے مراد سجدے میں تھے، اور سجدے میں کیا پوزیشن تھی کہ آپ سجدے میں تھے، آپ کے پیر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ جیسے رکھا تو کہاں سے ٹچ ہوا؟ آپ کے تلووں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ مس مرض سے وضو نہیں۔ تو کیا ہوا بھائی؟ پھر کیا ہوا؟ وہما منصوبتان، اور دونوں پیر کھڑے ہوئے تھے۔ کھڑے کب ہوں گے؟ ظاہر بات ہے سجدے میں ہوا۔ اور آپ پڑھ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری رضامندی کے وسیلے سے تیری ناراضگی سے، اور بمعافاتک من عقوبتک، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، واعوذ بک منک، اور میں پناہ چاہتا ہوں اے اللہ تجھ سے، لا احصی ثناء علیک، میں احاطہ نہیں کر سکتا ہوں تیری تعریف کا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو خود ویسے ہیں جیسے خود آپ نے تعریف کی، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا الدعاء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا کثرت سے دعا مانگو، اور دعا مانگنے کے کل تفسیر بتائی تھی، یعنی کثرت سے تسبیح پڑھنا یہ بھی دعا ہے، اور دعا بھی مانگ سکتا ہے نفل میں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتدل الشیطان یبکی ویقول یا ویلتہ، انہی سے منقول ہے۔ کس سے؟ ارے کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ کیا منقول ہے؟ اذا قرأ ابن آدم، جب انسان پڑھتا ہے سجدے کی آیت،
فسجدہ، اور پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے یا ویلتا، ہائے میری بربادی اور تباہی اور خرابی، حکم دیا گیا آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا، اس نے تو سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، وہ امرت بالسجود، اور مجھے بھی حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، فابیت، میں نے تو انکار کر دیا، فلی النار، میرے مقدر میں آگ ہے، رواہ مسلم۔ وعن ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ربیعہ ابن کعب یہ خادم ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، زیادہ تر آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، اس لیے خود ہی فرما رہے کنت ابیت، میں رات گزارتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، فاتیتہ بوضوئی وحاجتہ، اور میں آپ کے پاس لاتا تھا آپ کے لیے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی چیزیں جیسے مسواک ہے وغیرہ وغیرہ، وحاجتی، اور دوسری ضرورت کی چیزیں، مسواک ہے، مصلی ہے، جانماز ہے۔ فقال علی، تو ایک روز جب میں لے کے آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سل مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو آج؟ دریائے رحمت جو ہے وہ بہت جوش پر تھا، فرمایا کہ سل، فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو میں نے بھی بڑی چیز مانگی، میں نے کہا میں آپ سے مانگتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت ہے، ظاہر ہے ایک جنت خالی نہیں مانگی، جنت میں آپ کی رفاقت، اور نبی جہاں ہوں گے وہ جنت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی، ہے، خادم بھی وہی ہوتا ہے جس کلاس میں مالک ہوتا ہے، خادم ساتھی میں تو ہوتا ہے، حیثیت بدلی ہوئی ہوتی ہے مگر مقام تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت میں چاہتا ہوں۔ قال او غیر ذالک او غیر ذالک، او غیر ذالک دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یعنی واو پر زبر، الف پر زبر، واو پر زبر پڑھا گیا، اور واو پر سکون، او غیرہ اور غیرو دونوں طرح، اب غیر ذالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تمہیں، کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے؟ قلت ہوا ذاک، تو میں نے عرض کیا حضور یہی بس بڑی تمنا اور یہی خواہش اور یہی آرزو ہے، تو فرمایا حضور پاک علیہ السلام فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم میری مدد کرو، علی نفسک، اپنی ذات پر، کثرت سے سجدے کر کے، یعنی نوافل کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ خود محنت کرو، نفس کے خلاف کام کرو، اور میں بھی دعا کروں گا تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے پاس تو ہے ہم ابھی تمہیں دے رہے، میری جیب میں ہے سب کچھ، مختار کل ہے آپ، ایسا نہیں ہے۔ وعن معدان بن طلحہ رضی اللہ رحمہ اللہ قال لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معدان ابن طلحہ یہ تابعی ہے، فرماتے میں نے ملاقات کی حضرت ثوبان سے، اور حضرت ثوبان کون ہے؟ یہ بھی آزاد کردہ غلام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فقلت اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنۃ، کہا میں نے ان سے پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں عمل کروں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فسکتا، تو وہ خاموش رہے۔ ثم سألتہ، پھر میں نے ان سے پوچھا، فسکتا، تو وہ کون؟ آپ خاموش رہے، پھر وہ خاموش رہے، پھر ثم سألتہ الثالثہ، تیسری مرتبہ پوچھا، فقال سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ میں نے تیسری مرتبہ جواب دیا، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، میں نے بھی پوچھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا فرمایا تھا؟ فقال علیک بکثرۃ السجود، آپ نے فرمایا اپنے اوپر لازم کر لو کثرت سے اللہ کے لیے سجدہ کرنا۔ سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے بلکہ نوافل ہے۔ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ، اس لیے کہ تم نہیں سجدہ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے کوئی سجدہ مگر اللہ اس کی برکت سے ایک درجے کو بلند کر دے گا۔ وحط عنک بہا خطیئہ، اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ قال معدان، حضرت معدان نے کہا
ثم لقیت ابا الدرداء، پھر میں نے ملاقات کی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، فسألتہ، پھر ان سے میں نے یہی سوال کیا کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہے جنت میں چلا جاؤں. تو انہوں نے بھی کیا کیا، فقال لی مثل ما قال لی ثوبان، تو انہوں نے مجھ سے وہی جواب دیا جیسا کہ جواب دیا تھا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے. رواہ مسلم. وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، اذا سجدہ، جب آپ نے سجدہ کیا تو پہلے رکھے آپ نے دونوں گھٹنے، وضع رکبتئی، رکھے آپ نے گھٹنے، قبل یدئی، اپنے دونوں ہاتھ رکھنے سے پہلے، وَإِذَا نَهَضَ، اور جب آپ اٹھے تو رفع یدیہ قبل رکبتیہ، آپ نے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے. یہی طریقہ مسنون ہے حنفیہ کے وہاں اور شوافع کے وہاں، یہی طریقہ مسنون ہے، معمول ہے، افضل ہے. کیوں؟ آگے ایک اور روایت آ رہی ہے. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اس طرح نہ گرے جس طریقے سے اونٹ بیٹھتا ہے، ولیضع یدیہ، یعنی پہلے گھٹنے ڈالتا ہے اونٹ پھر بیٹھتا ہے، تو ایسے سجدہ نہ کرو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی پہلے گھٹنے نہ رکھو پھر کیا کرو، آگے بتایا ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اور چاہیے کہ رکھے وہ اپنے ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے. پہلی روایت میں کیا ہے، پہلے تو حضرت وائل بن حجر کی روایت کے مطابق حنفیہ کا عمل ہے، امام شافعی کا عمل ہے، اور دوسرے محدثین اور ائمہ جیسے امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، انہوں نے دوسری روایت ابو ہریرہ کی روایت پر عمل کیا ہے. لیکن یہ روایت جو ہے حضرت وائل بن حجر کی، یہ روایت زیادہ صحیح ہے اور زیادہ ثابت ہے. اس کے علاوہ اس طرح جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ کرام ہیں ان کا بھی یہی معمول نظر آتا ہے، نہیں سمجھے. اس کے علاوہ ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس کا جواب یہ ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا اور کمزور آدمی ہے، وہ گر سکتا ہے اگر گھٹنے پہلے رکھے، تو اس لیے وہ آدمی معذوری میں پہلے ہاتھ رکھ لے بعد میں گھٹنے رکھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بیان جواز کے لیے اور وہ سنت ہے. سمجھ گئے. قال ابو سلیمان الحارثی، سنیے کہتے ہیں کہا ابو سلیمان خطابی نے، حدیث وائل ابن حجر اثبت، وائل ابن حجر کی حدیث زیادہ ثابت ہے. ایک جواب. دوسرا ایک اور جواب ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ کی منسوخ ہے، وہ ناسخ ہے. وقیل ھذا منسوخ، اور کہا گیا یہ منسوخ ہے. کون سی؟ پہلے ہاتھ رکھنے والی، پہلے ہاتھ رکھنے والی وائل بن حجر کی روایت ناسخ ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت منسوخ ہے. غیر مقلد اسی پہ عمل کرتے ہیں. ہاں ویسے اونٹ کی طرح تم لوگ سجدہ کرتے ہیں، کیا ہے اونٹ کی طرح، مگر ان کو یہی نہیں خبر یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، عمل کیے پڑے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا یہ دوا جو ہے یہ دوا بولتے کیوں نہیں ہو، ایکسپائر ہو چکی ہے، بتائیے. اور اس کے بعد وہی دوا کھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، اتنے بڑے احمق ہیں. ہو گیا وقت بھائی، بس ایک اور پڑھ لو. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. رواہ ابو داؤد والترمذی. اے اللہ مغفرت کر دے، رحم فرما، ہدایت عطا فرما، عافیت عطا فرما، روزی عطا فرما. وعن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی کریم علیہ السلام دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے رب اغفر لی،
اے اللہ مجھے بخش دے صرف اتنا. تھوڑا اور پڑھ لو. وعن عبد الرحمن ابن شبل قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب. عبد الرحمن بن شبل فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کوے کی ٹھونک سے. ٹھونک سے، کوے کی ٹھونک ایک جگہ کہ نقرۃ الدیک بھی آیا ہے، یعنی منافق ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے نہیں، یہاں تو کوا ہے، دوسری جگہ نقرۃ الدیک بھی آ چکا ہے، مرغے کا ٹونک مارنا. مراد یہ ہے کہ جلدی جلدی سجدہ کرنا، جلدی سے سر اٹھانا، کہتے وہ دانا چکتا ہے، اسے منع کیا. وہ اس طرح اور درندوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے سے منع کیا. وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، اور یہ کہ خاص کر لے آدمی کوئی جگہ مسجد میں اپنے لیے کہ یہیں بیٹھیں، یہاں کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے. كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ، جیسے کہ اونٹ خاص کر لیتا ہے اپنے لیے بیٹھنے کی جگہ. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انی احب لک ما احب لنفسی، میں تم سے تمہارے لیے وہی چیزیں پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. واکرہ لک ما اکرہ لنفسی، اور میں وہ چیز تمہارے لیے ناگوار سمجھتا ہوں جو اپنے لیے بری سمجھتا ہوں. لا تطع بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرنا. اقعاء کیا چیز ہے؟ یعنی آدمی سرین کے بیل بیٹھ جائے، اور اقعاء کے مطلب اکڑوں بیٹھنا ہے. اکڑوں کس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں؟ دونوں پیر کھڑے کر کے بیٹھ گیا. بیٹھتے کہتے تیات میں ران پہ ہاتھ رکھے، وہ اکڑوں بیٹھا، اس سے منع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وعن طلق بن الحنفی، ایک اور اقعاء کی تفسیر کی گئی ہے، وہ اس طرح بیٹھنا کہ یعنی آدمی بیٹھے پنجے کھڑے رکھے اور اسی پہ بیٹھے، ٹھیک سے نہ بیٹھے، نہ ایک پیر کو بچھایا نہ دوسرے پیر کو کھڑا رکھا، بلکہ دونوں انگلیاں زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ سرین جو ہے وہ اپنے ایڑیوں پہ رکھے ہوئے ہیں جیسے جلد باز آدمی کرتا ہے. مگر یہ تفسیر راجح ہے جو میں نے بتائی ہے، یعنی وعن طلق بن علی الحنفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها. حضرت طلق بن علی حنفی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ بزرگ کو برتر نہیں دیکھتا ہے اس بندے کی نماز کو، یعنی اللہ قبول نہیں فرماتا ہے جو نہیں سیدھا رکھتا ہے اس میں اپنی کمر کو بین خشوعها وسجودها، اپنے رکوع کے میں اور اپنے سجدے میں. یہاں رکوع کو خشوع سے تعبیر کیا ہے. رواه احمد. وعن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كان يقول من وضع جبهته بالارض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته. حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی پیشانی رکھے زمین پر تو چاہیے کہ اپنی ہتھیلیاں بھی رکھے علی الذی، اسی چیز پر جس پر اس نے پیشانی رکھی ہے، یعنی پیشانی کے قریب اپنی ہتھیلیاں رکھے. اگر سر اونچی جگہ پہ کر رہا ہے سجدہ تو جہاں پہ سر رکھا ہے وہیں پر ہاتھ بھی رکھنا چاہیے. یہ فرمایا ثم اذا رفع، اور پھر جب اٹھے فلیرفعهما، تو ان دونوں کو اٹھائے. فإن اليدين تسجدان، اس لیے کہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں. کما یسجد الوجه، جس طریقے سے چہرہ